منگولوں نے 1219 سے 1221 کی مہم کے دوران خوارزمی سلطنت کو شکست دی تھی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی، لیکن منگولوں میں نئی سلطنت کو فتح کرنے اور دولت کو جمع کرنے کی خواہش اب بھی مضبوط تھی۔ منگولوں کی یلغار کے سامنے صرف مملوک اور سلجوق ہی کھڑے ہو پائے تھے، جبکہ مملوکوں نے تو عین جالوت کے مقام پر منگول لشکر کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی بچا لی تھی۔ 1221 عیسوی کے موسم بہار میں دریائے سندھ کے کنارے ہونے والی جنگ کے بعد خوارزمی شہزادہ جلال الدین خوارزمی پسپائی اختیار کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے، جبکہ منگول دستوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلے 3 سال جلال الدین نے اپنی فوج کو جمع کرنے میں گزارے۔ جلال الدین نے دلی کی مملوک سلطنت کے سلطان سے چنگیز خان کے خلاف اتحاد کرنے کی کوشش کی، لیکن مملوک سلطان نے چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے جلال الدین کو مدد دینے سے انکار کر دیا، جس پر خوارزمی شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ لاہور سے ایران چلا گیا۔ اور خوارزم شاہ کی موت کے بعد جلال الدین نے خوارزمی تخت پر خود کے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ چند سال پہلے ایران اور جارجیا سبوتائی کے حملوں سے کمزور ہو چکے تھے، لہٰذا سلطان کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ سلطان نے دارالحکومت کو تبریز منتقل کیا، جو کہ منگولوں کی پہنچ سے کسی حد تک دور تھا۔ اسی سال سلطان نے جارجیا پر حملہ کیا اور 1226 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف گارنی میں سلطان نے جارجیا کو شکست دی، اور اس کے بعد سلطان نے ٹبلیسی پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1227 عیسوی میں منگولوں نے سلطان کی ان فتوحات کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر ایران بھیجا، جسے سلطان نے رے کے قریب شکست دی، اور اس سے سلطان کی سلطنت مزید مستحکم ہوئی۔ سلطان کی مسلسل فتوحات کے پیش نظر ایوبی اور سلیشین نے ایک اتحاد قائم کرتے ہوئے سلطان کے خلاف جنگ لڑی۔ 1228 عیسوی میں ایروان کے مقام پر ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی۔ سلطان کی شکست کی خبر جیسے ہی اوغدائی خان کے دربار میں پہنچی تو اوغدائی خان نے ایک لشکر جمعہ خان کی قیادت میں سلطان کے خلاف روانہ کیا۔ 1231 عیسوی میں منگولوں اور سلطان کے درمیان ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی، جس پر سلطان پسپائی اختیار کرتے ہوئے موجودہ ترکی جا پہنچے، اور یہیں پر سلطان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں سلطان شہید ہوئے، اور سلطان کی شہادت کے بعد باقی ماندہ خوارزمی سلطنت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد اب اگلا نمبر سلجوق، سلیشیا اور جارجیا کا تھا، جنہوں نے منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونا تھا، لیکن اگلے 10 سالوں کے لیے یہ سلطنتیں محفوظ رہیں، کیونکہ منگول اس دوران مشرقی یورپ میں جنگ میں مصروف تھے۔ لیکن جب 1241 عیسوی میں اوغدائی خان کی موت ہوئی تو اس خطے میں مقرر منگول کمانڈر بائیجو نویان نے سلجوق سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ منگولوں کی اطاعت قبول کرے، جس پر سلطان نے منگول سفیر کو قتل تو نہ کیا لیکن اس کی بے عزتی ضرور کی۔ نویان نے سلجوقی شہر ارزونوم پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو ختم کر دیا۔ 1243 عیسوی میں نویان 30,000 کے مضبوط لشکر کے ساتھ سلجوق سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ سلجوقی سلطان نے منگولوں کے خلاف 60,000 کی فوج جمع کی۔ سلجوقوں اور منگولوں کے درمیان ہونے والی اس ابتدائی جنگ میں سلجوقی ہراول دستے نے منگولوں پر حملہ کیا، جس پر منگول پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ 20,000 پر مشتمل سلجوقی ہراول دستہ اپنی فوج سے بہت دور نکل آیا۔ پسپائی کے دوران اچانک منگولوں نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ 20,000 کا سلجوقی دستہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا، اور یوں اس ابتدائی شکست کے بعد سلجوقی سلطان نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ 1251 عیسوی میں منگو خان منگولوں کا نیا خان منتخب ہوا۔ اس نے قبلائی کو چین جبکہ ہلاکو کو ایران کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان 1 لاکھ منگول فوج کے ساتھ مشرق وسطی میں داخل ہوا۔
اس نے خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر فتح کیا اور فوجوں کے ساتھ حشیشین کے قلعوں کا محاصرہ کیا، کیونکہ ان کرائے کے قاتلوں نے کافی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ منگول اب محاصرے کے ماہر تھے۔ منگولوں کے ابتدائی حملے سے ڈر کر حشیشین سردار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام قلعوں کی چابیاں ہلاکو خان کو پیش کیں۔ ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ المعتصم کے پاس سفیر بھیجا، جس کے جواب میں عباسی خلیفہ نے منگولوں کی اطاعت سے انکار کر دیا، جس پر 11 جنوری 1258 عیسوی کو منگولوں نے بغداد شہر کو فتح کرنے کی غرض سے کوچ کیا۔ عباسی خلیفہ نے 20,000 کا ایک دستہ منگولوں کے ہراول دستے کو روکنے کے لیے شہر سے باہر روانہ کیا، جس نے منگولوں کے ہراول دستے کو شکست دی، اور فتح کے بعد مسلمان فوج دریا کے کنارے فتح کا جشن منانے میں مصروف ہو گئی۔ اور اگلے ہی روز منگولوں کا مرکزی لشکر آ پہنچا، اور اس نے دریا کے کنارے موجود عباسی دستے کو قتل کر دیا، اور منگول شہر کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عباسی خلیفہ نے ہلاکو خان سے امن معاہدے کی درخواست کی، جسے ہلاکو خان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آخر کار 10 فروری 1258 عیسوی کو منگول بغداد شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا، جبکہ اس تمام قتل و غارت کے دوران صرف یہودی اور عیسائی ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ منگولوں کی اس فتح سے مسلمانوں کے سنہری دور کا اختتام ہوا، اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خلیفہ سے محروم ہوئے۔ ہلاکو خان نے صرف بغداد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصر میں اس وقت ایوبی سلطنت کی حکومت تھی، جس کے بیشتر حصوں پر صلیبی اور مملوک قابض تھے۔ ایوبی سلطنت نے ہلاکو خان کی اطاعت کا اظہار کیا، لیکن ہلاکو مصر کو فتح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ 18 جنوری 1260 عیسوی کو ہلاکو خان نے صلیبی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مصر کے دارالحکومت حلب کا محاصرہ کیا، اور فتح کے بعد حلب کے ساتھ بغداد جیسا ہی سلوک کیا گیا۔ منگولوں کی تباہی کے خوف سے حمص اور دمشق نے بنا لڑے ہی ہلاکو کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسی دوران ہلاکو خان کو خبر ملی کہ منگو خان سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے، جس پر ہلاکو خان نے 30,000 کا لشکر ایک تتاری کمانڈر کٹبوکا کی زیر کمان چھوڑ کر باقی فوج کے ساتھ منگولیا واپس چلا گیا۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد مملوکوں نے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ کٹبوکا نے عیسائیوں سے مدد کی درخواست کی۔ ادھر مملوک سلطان سیف الدین قدس اپنی فوج کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے۔ کٹبوکا کو جب سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت دمشق میں تھا۔ منگول جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مملوک لشکر منگولوں کی نسبت کئی گنا بڑا ہے، لیکن کٹبوکا 25,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ستمبر 1260 عیسوی کو مملوک دریائے اردن کو عبور کرتے ہوئے عین جالوت کے مقام پر پہنچے۔ جنگ کے میدان میں منگول کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مملوک دستے پر چڑھ دوڑا۔ بلا شبہ منگولوں کا یہ حملہ شدید تر تھا، اور اس حملے سے مملوکوں کا ہراول دستہ بھی پسپا ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں منگول اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے جا رہے تھے۔ سلطان سیف الدین باقی فوج کے ساتھ اس جنگی نظارے کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر رکن الدین بیبرس پسپائی اختیار کرتے ہوئے باقی فوج سے آ ملے، جس پر منگول کمانڈر نے تمام دستوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ اس نے دوسرا دستہ مملوکوں کے بائیں جانب دستوں پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ منگولوں کی جنگی چال سے مملوک دستہ پسپا ہونے لگا، جس پر سلطان نے دائیں جانب موجود اضافی فوجی دستے کو بائیں جانب بھیجا، اور پھر اپنے سب سے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب روانہ کیا۔ اور اب یہ ایک فیصلہ کن حملے کا وقت تھا، اور سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ منگول مسلسل حملے کر رہے تھے۔ جب تمام منگول دستے جنگ میں مصروف تھے تو سلطان نے بہترین دستے منگولوں کی دائیں اور بائیں جانب روانہ کیے،
اور یوں مملوکوں نے منگولوں کو 3 اطراف سے گھیر لیا، اور جیسے ہی ان کا کمانڈر کٹبوکا میدان جنگ میں مارا گیا تو منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عین جالوت کے اس مارکے میں 10,000 منگول مارے گئے تھے، اور مملوکوں کی اس فتح نے منگولوں کو مزید مسلمان علاقوں پر حملے سے روک دیا، اور یوں امت مسلمہ فتنہ تاتار سے محفوظ رہی۔